2024 کا انتخاب ہو گیا. اب جو حکومت آئے گی وہ کسی کی بھی آئے, اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں, یہ ہے وہ اصل چیز جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. دیکھیں, کوئی بھی حکومت بن گئی, اس نے اپنی ذمہ داری ادا نہ کی, خدا کے سامنے جواب دہ ہے. بھئی اللہ تعالیٰ نے آخرت کا تصور رکھا کس لیے ہے؟ فرعون سے دنیا میں سوال نہیں کیا جا سکتا. نمرود کو کسی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا. خدا نے آخری عدالت رکھی اس لیے ہے. اس طرح کے فرعونوں کو اللہ رب العالمین وہاں پوچھے گا, اور جو مظلوم ہوں گے, ظلم کی چکی میں پیسے گئے ہوں گے, اللہ رب العالمین انہیں انصاف دلوائے گا. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم ادا کریں. میں تو صرف اپنی ذمہ داریاں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. تو جس کی بھی حکومت بن جائے کسی بھی پارٹی کی, اس کی ذمہ داری ہے کیا؟ اصل ذمہ داری یعنی مذہب اگر نظم سیاسی کی بات کرتا ہے, اگر مذہب نظم اجتماعی کی بات کرتا ہے, تو مقصد کیا ہے اس کا؟ اگر ہم مطالعہ کر سکیں دوست, سورہ نساء کی آیت نمبر 58 کا, تو رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا پابند کرتا ہے کہ تم امانت اہل امانت کو ادا کر دو. اس کا مطلب یہ ہوا جو بھی حکومت بنے اس کی اولین ذمہ داری یہ ہے میرٹ پر فیصلہ کرے. جو جابز دے میرٹ پر دے, عہدے پر جسے بھی براجمان کرے میرٹ پر کرے. لیکن یہاں تو دوست نوازی ہوتی ہے, یہاں تو رشتہ دیکھا جاتا ہے, یہاں تنظیم اور جماعت سے وابستگی دیکھی جاتی ہے. یعنی 76 سال کے بعد لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والا ملک تاریخ گڑھے میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ اس لیے کہ میرٹ پر فیصلہ ہو ہی نہیں رہا, انصاف پر فیصلہ ہو ہی نہیں رہا. اب غور کیجیے آپ, میں لکھ کر دے رہا ہوں, ہم پاکستانی جن کی تعداد اس وقت 25 کروڑ 78 لاکھ ہے, اللہ کی قسم اللہ رب العالمین کے عذاب کی گرفت میں ہیں. ہم قیامت ہم پر قائم ہو چکی ہے. رسول کی حدیث بخاری کتاب العلم, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور گفت و شنید ہو رہی ہے, تبادلہ خیال ہو رہا ہے. اسی دوران ایک دیہاتی آیا. اب وہ بیچارے مجلس کے آداب سے واقف نہیں ہوتے. اس نے آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر دیا متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جواب نہیں دیا, اپنی بات جاری رکھی. اور جب اللہ کے رسول فارغ ہو گئے تو پھر اللہ کے رسول نے پوچھا تھا وہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کون ہے؟ وہ دیہاتی کھڑا ہوا, اس نے کہا اللہ کے رسول قیامت کے بارے میں نے سوال کیا ہے. تو اس موقع پر ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ, جب امانتیں ضائع ہونے لگے قیامت کا انتظار کرو. اس نے کہا اللہ کے رسول کیف اضاعتھا, امانتوں کے ضیاع کا مطلب کیا ہے؟ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ, جب عہدے نالائق لوگوں کو دے دیے جائیں, جب عہدے نااہل لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو. تو 76 سال سے یہی ہو رہا ہے. ہم تو قیامت میں ہیں دوست, ہم تو خدا کے عذاب کی گرفت میں آ چکے ہیں. چونکہ کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں جس کی طرف میں بالکل آخر میں آ کے توجہ دلاؤں گا.